ان میں فرق کرنا ہے چاروں حرف میں، جو وسطی حلق والے دو حروف ہیں اور جو اقصی حلق کے دو حروف ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین اور ہا، ان میں فرق کرنا ہے ہم نے۔ تجوید کے لحاظ سے ان میں فرق کرنا بہت 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 اہم ہے۔ آج میں ان دونوں حروف میں فرق کرنا بتاؤں گی آپ کو۔ اب حمزہ کو دیکھیں، حمزہ جب اعراب کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کی آواز آئے گی حمزہ کھڑی زبر آ، نارمل سی آواز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اسی کو عین کو کھڑی کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا آواز آئے گی؟ عین کھڑی زبر آ، 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 ٹھیک ہے، آ اور آ، آ، یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ حمزہ جو ہے وہ اپنی حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، آ، ال، ال، ٹھیک ہے، رب الع، آ، ہم نے عین کو نچوڑ کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، عین کو نچوڑنا ہے، جس طرح سے ہم کپڑے سے پانی نکالتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اسی شیپ میں لائیں، ٹھیک ہے، اسی شیپ میں لا کے جب عین کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ نے اسی طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح سے اس کو نچوڑتے ہیں۔ عین، عین، آ، عالمین، عالمین، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کم از کم 1000 بار ہوگی تبھی اس کی ادائیگی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے، 1 ہفتہ کم از کم آپ کو لگے گا۔ آپ لوگ اس کو جتنا بھی رپیٹ کریں گے، جتنا زیادہ رپیٹ کریں گے اتنی اچھی ادائیگی اس کی ہوگی، جتنا زیادہ اس کو رپیٹ کریں گے اتنی زیادہ اچھی ادائیگی ہوگی اس کی، ٹھیک ہے۔ حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، نارمل سی آواز ہے، عین کھڑی زبر آ، آ، ٹھیک ہے، اس کی آواز تھوڑی سی سکویز ہوگی، یعنی نچوڑ کر پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں نچوڑ پیدا ہوگا، عین، عین، حمزہ اور عین، یہ نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، اس میں ایسا کوئی الجھاؤ نہیں جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو۔ آگے ہم نے ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے۔ ہا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقصی حلق سے نکلے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہا ہے یہ وسطی حلق سے نکلے گا، یعنی حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا۔ اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ کہیں پر دوڑ رہے ہیں، کہیں پر دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اب آپ سانس لینے کے لیے رکے ہیں تو آپ کی سانس کیسے آئے گی؟ اب آپ کی آواز کیسے آئے گی؟ دیکھیں، دوڑتے ہوئے جب سانس لیتے ہیں تب آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ادائیگی ہے ہا کی۔ آپ نے اسی طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ہا، یہ ادائیگی کا طریقہ ہے ہا کا، ٹھیک ہے، ہا تو ادا ہو جائے گا، مشکل ہے ہا کو ادا کرنا، اور یہ ادا کرنا ہے انشاءاللہ جب دیکھیں ہم پڑھیں گے الحمد، 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 تو ہم نے ہا پڑھنا ہے، جب ہم پڑھیں گے الحمد، الحمد، تو وہ تو ہا نہیں، وہ ہا ہو جائے گا، اور اس کا میننگ بھی ہا کے ساتھ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ خیال کرنے والی چیز ہے۔ اب مجموعی طور پہ آپ کا لیسن جو ہے وہ کل والا تھا اقصی حلق، ٹھیک ہے، اقصی حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، اب وسطی حلق کے 3 مخارج ہیں، 3 مخارج میں سے آج آپ کے 2 کمپلیٹ ہو گئے ہیں، وسطی حلق میں سے
عین اور ہا نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ کل ہمارا ادنائے حلق ہوگا، یعنی کہ منہ کے قریب، منہ کے پاس جو حلق ہے وہاں سے یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، 4 ہو گئے ہیں، 2 رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کا لیسن ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو آج ایک دعا بھی کرواؤں گی ساتھ، کھانا کھانے کی کہہ لیجئے یا سونے کی کہہ لیجئے یا باتھ روم میں داخل ہونے کی، ہم سب کو آتی ہے، لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کا تجوید ٹھیک کروانا ہے، ادائیگی ٹھیک کروانا ہے۔ آج ایک دعا جو ہے اس پہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو گروپ میں آ جائے گی، آپ نے وہ بھی یاد کرنی ہے، اس کی ادائیگی بہترین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے لیے، نماز کل ہمارا لیسن تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا لیسن تھا مالک یوم الدین۔ آگے ہے ایاک، ایاک، اب یہاں پہ خیال ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایاک ہی ہے، ایجا، ٹھیک ہے، ایجا، یہ حرف کی ادائیگی ایجا کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اکثر بہنوں کی ادائیگی میں دیکھی جاتی ہے کہ نماز میں وہ اس طرح سے یہ لفظ ادا کرتی ہیں ایجاکا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ دانتوں کو ملا کے سختی کے ساتھ ایاکا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ بڑا نارمل سا نرم سا لفظ ہے ایاکا، شد ہے اس پہ، ٹھیک ہے، شد ہے، تشدید کے ساتھ تو یہ پڑھا جائے گا لیکن پھر بھی اس میں آواز پیدا نہیں ہوگی۔ ایاکا، ایاکا، ٹھیک ہے، ایاکا، کاف کو لمبا نہیں کریں گے، ایاکا نعبدو، نعبدو، اس کو نعبدو، دال کو بھی لمبا نہیں کرنا، ایاکا نعبدو، ایاکا نعبدو، ایاکا، ایاکا بھی نہیں کرنا، یا کو لمبا کرنا ہے، ایاکا، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ اب دیکھیں نستعین میں کتنی باتیں ہیں دیکھنے والی۔ سب سے پہلے تو نس پڑھنا ہے، نس، نستا، نستا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سین کے اوپر آواز ٹوٹنی نہیں چاہیے، نستا، اور سین میں باقاعدہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نستا، نستعین، 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 ناک میں آواز این نہیں جانی چاہیے اور یہاں پہ حمزہ نہیں، عین پڑھیں گے، نستعین، نستعین، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدی، یہ دیکھیں ہا آ گیا، جب ہا کو ادا کریں گے تو ہمارا سینہ وائبریٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اہدی، اہدی، نسی، نصیرا، نصیرا، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ تل، ٹھیک ہے، تل، تل، لام کے اوپر کلکلا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ صراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ آج ہمارا لیسن یہی ہے، 2 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اور وسطی حلق، حروف حلقی میں سے وسطی حلق آج ہمارا لیسن تھا، اس میں سے 2 حروف جو ہیں آج کا لیسن یہ ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ یہاں پہ جو میسنجر کا آپشن ہے، چیٹ کا آپشن ہے، وہاں پہ کوئی بات پوچھنے والی ہو میرے سے پوچھ لیا کریں کلاس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ویڈیو بھی آپ کو آپ کے گروپ میں بھی مل جاتی ہے انشاءاللہ، اور اس کا لنک بھی میں نے
یہ میسیجز میں چھوڑ دیا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کل والی کلاس بھی اور آج والی بھی وہیں پہ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اور ایک دعا بھی گروپ میں ابھی ویڈیو آ جاتی ہے دعا کی، وہ بھی آپ نے اپنے تلفظ ٹھیک کر لینے ہیں وہاں سے دیکھ کے، اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اس کو روزمرہ کی روٹین میں شامل بھی کرنا ہے۔ جو دعا ہوگی جس کام کے لیے بتائی جائے گی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور روزمرہ کی جتنے بھی کام ہیں جو سنت کے مطابق کرنے والے ہیں، سارے آپ کو سمجھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ خود کو بھی ایسے ہی اس عمل پہ لانا ہے اپنی زندگی کو انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کیسی ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری۔ انشاءاللہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ کوشش کریں گے چلنے کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے دین سیکھنا ہے، خود کو دین پہ چلانا ہے، تو آپ لوگ کلاس مس نہیں کیا کریں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب ہماری روٹین بن جائے گی، کچھ ہمیں تجوید کی سمجھ آ جائے گی، تو ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ خود کو اس قابل کریں گے کہ دین پہ چلیں۔ کوئی ہمیں جو غیر ممالک جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ مسلم ہیں یہ بھی، آپ تو مسلمان ہو، کہاں ہے دین آپ میں؟ تو انشاءاللہ ہم جتنی بڑی تعداد ہے نا انشاءاللہ مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں ایمان کو لائیں گے، سچائی کو لائیں گے، ایمانت کو لائیں گے، دیانتداری کو لائیں گے۔ جتنا ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے جو فرائض ہیں نا، ہم نے انشاءاللہ وہ ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ خود بھی اپنی کمر کو کس لیجئے، اور جو آپ کے گھر کے فیملی ممبر ہیں نا، انہیں بھی یہ بات بتا دیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ اور رسول سے اس بات کا وعدہ کر لینا ہے کہ ہم جس لیے دنیا میں آئے ہیں اب ہم وہ کام کریں گے، بے حیائی کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ تو انشاءاللہ باتیں تو ہوتی رہیں گی روزانہ لیسن کے ساتھ ساتھ۔ آج میں نے آپ کو کم لیسن کروایا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو لیو کر رہے ہیں کلاس، تو شاید کلاس جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں، یا ان کو یا کچھ بھی پرابلم ہے آپ تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں، اس طرح چھوڑ کے نہیں جائیں یا لیو نہیں کریں، یا جو مسئلہ ہے نا آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے مجھے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔